عرفان اسلم ڈوگر۔ آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت بیان کی جائے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں 6 جو میجر پوائنٹ ہیں وہ آپ کو بیان کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم فردر پوائنٹ جو ہیں 7، 8 اور 9 جو ہیں ان کو بیان کریں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ آب و ہوا جو ہے اور زراعت جو ہے، ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ زرعی معاملات ہیں ملکی، وہ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں ہمارے ملک میں، ہمارا ملک وہاں واقع ہے محل وقوع کے اعتبار سے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آب و ہوا عطا فرمائی ہے۔ اگر میں گرمیوں کی بات بولوں، پنجاب اور سندھ کے اندر اگر 48 ٹیمپریچر ہے، 45 ٹیمپریچر ہے، انہی دنوں میں ہمارے جو KPK میں علاقے ہیں وہاں پہ زیارت میں، چمن میں ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ 20، 25، 27 کے درمیان ہوتا ہے، تو یہ بڑا کم ہے۔ اسی طرح اگر ونٹر میں بات کی جائے کہ ہمارے KPK میں علاقے ہیں، وہاں پہ اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ کا -10 ہے، -15 ہے، تو پنجاب کے اندر وہیں ٹیمپریچر انٹیریئر سندھ کے اندر وہی ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ 20-25 پلس میں موجود ہوتا ہے ڈگری سینٹی گریڈ۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ موجود ہے ٹیمپریچر میں، جس کی بنیاد پہ ہمیں زراعت کے اندر بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ کس طرح وہ بیان کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو لینڈ ایریا ہمیں پلین لینڈ ایریا پرووائڈ کیا ہے وہ ہب آف فوڈ ہے، بے پناہ اناج پیدا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو پنجاب ہے جو کہ 1947 میں ڈیوائیڈ ہو گیا انڈیا اور ہمارے درمیان، دنیا میں اس کو ہب آف فوڈ کہا جاتا تھا اور آج بھی ہے۔ انڈیا کے اندر میں اگر کہوں تو وہاں پہ تو 50% جو ان کی زرعی ضروریات، اناج کی ضروریات ہیں، وہ انڈین پنجاب سے میٹ ہوتی ہیں۔ ہمارا پنجاب جو ہے یہ بھی اتنا ہی فرٹائل ہے، اور ہمارا بھی ایک میجر حصہ پنجاب سے ہی ہے۔ سب سے فرٹائل ہمارے صوبوں میں جو علاقہ ہے وہ پنجاب ہے اور بڑا فرٹائل ہے۔ اب 5 دریا بہتے ہیں اور ہمارا جو اناج پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے پنجاب سے بے پناہ حاصل ہوتا ہے، جس میں کاٹن موجود ہے، جس میں کاٹن کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ ویٹ ہمارے ہاں جو ہے پنجاب سے بڑے پیمانے پہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اب ٹوٹل جو ہمارے دریا ہیں پنجاب کے اندر، ان کی جو لمبائی ہے وہ 774 کلومیٹر ہے۔ زراعت میں سے ہمارے ملک میں جو ہمارا GDP ہے اس میں 21% سے لے کے 25% حصہ جو ہے وہ ہماری اناج کی پیداوار سے حاصل ہوتا ہے۔ اور جاب اپرچونٹیز جو پیدا ہوتی ہیں، ہمارے زراعت کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، فیلڈ ہے، 43% جو ہے وہ جاب اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں، جس سے حکومت سے یہ دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ قدرتی طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا محل وقوع جہاں پہ ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں جو لینڈ ایریا دیا ہے وہ انتہائی فرٹائل ہے۔ ہمارا جو زراعت سے خام مال حاصل ہوتا ہے اس کا 30% جو ہے، اگر وہ وہاں پہ خام مال تیار ہوتا ہے صنعتوں میں، تو ہماری جو ریونیو ہے اس میں 30% ہماری برآمدات سے بھی GDP میں جو ریونیو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر میں وہ 21 اور 30 دونوں ملاؤں تو 51% جو ہے وہ ہماری زراعت سے خام مال کی حالت میں، یا خام مال کو آگے یوزفل فارم میں جب موڈ کر دیا جاتا ہے صنعتوں میں، تو وہ 51% جو ہے ہمارے GDP میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں کہوں کہ کاٹن جو پیدا ہوتی ہے ہمارے ملک میں، اس کا ہم دنیا میں رینک کر رہے ہیں 4th پہ، نمبر 4 پہ۔ ویٹ میں ہم 7th پہ رینک کر رہے ہیں۔ ملک میں ہم نمبر 4 پہ رینک کر رہے ہیں۔ چاول کے اندر، رائس میں ہم دنیا میں 11th نمبر پہ رینک کر رہے ہیں۔ چینی کے حوالے سے اگر میں بولوں تو وہاں ہم نمبر 5 پہ دنیا میں رینک کر رہے ہیں۔ انین کے حوالے سے بات بولوں تو 7th نمبر پہ دنیا میں ہم رینک کر رہے ہیں۔
دیکھیں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ زراعت سے جو پیداوار ہمارے ملک کو حاصل ہوتی ہے، ایک تو مقامی سطح پہ انتہائی کم قیمت پہ جو ہیں وہ سبزیاں ویجیٹیبل حاصل ہوتی ہیں، اور اناج حاصل ہوتا ہے جس کا فائدہ ہے کہ کم قیمت پہ ہے کیونکہ مقامی سطح پہ پروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور اس کو ہی جب ہم عالمی منڈیوں میں سیل آؤٹ کرنے جاتے ہیں، چاہے وہ ان دا فارم آف ڈرائی فروٹ ہے، سافٹ فروٹ ہے، ان دا فارم آف ویجیٹیبل ہے، رائس ہے، ویٹ ہے، کاٹن ہے، ویجیٹیبل سیڈ ہیں، ان کا آئل نکالا جاتا ہے، تو اس کی دنیا میں بڑی ویلیو ہے، تو ایک بہت بڑا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے، اور آگے چل کے اگر ہم پانی کو بہتر یوٹیلائز کر لیں، دریا جو ہیں ان پہ اور ڈیمز ہم بنا لیتے ہیں، اور فردر وہ علاقے جو ابھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے اناج کی پیداوار حاصل نہیں کی جا رہی، تو وہاں سے بھی اگر ہم اناج کی پیداوار حاصل کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارا جو ریونیو ہے قومی، ہماری جو آمدنی جو ابھی 51% پہ ہے، جہاں جو زراعت سے 21 to 25 ہے جی ڈی پی کا، وہ ہم اگر 50 پہ لے جاتے ہیں، 75% پہ لے جاتے ہیں، تو دیکھیں ہمیں بہت بڑا فائدہ پہنچے گا، ہماری قومی آمدنی میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ ہمارا جو ابھی ٹوٹل علاقہ جہاں اناج پیدا کیا جا رہا ہے وہ 24% ہے آؤٹ آف 100، تو ہمیں اس کو 24 کو جو پنجاب کے اندر 14 کے نیئر ہے، سندھ میں یہ 7% ہے آؤٹ آف 100، کے پی کے میں 3% ہے آؤٹ آف 100، اور 0.98 1% آپ کہہ لیں تو یہ بلوچی صوبہ، تو ہمارے ان تمام صوبوں میں جو ہیں وہ جو میں نے ابھی فگر آپ کو بیان کی ہیں، اگر ان کو میں ایڈ کروں تو یہ 24 بنتا ہے آؤٹ آف 100۔ اگر ہم اس کو 48-50% پہ لے جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بولا کہ ہمارے پاس پانی موجود ہے، اللہ پاک نے، قدرت نے ہمیں پانی بے پناہ دیا ہے، دریا دیے ہیں، اور ڈیمز بناتے ہیں، اور فردر کینال بناتے ہیں، نتیجہ کیا برآمد ہوگا کہ لینڈ تو پہلے ہی بڑی فرٹائل ہے، تو ہمارا اناج اور بے پناہ اس میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری قومی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ سمپلی ہمارا محل وقوع وہاں واقع ہے جہاں اس قسم کی آب و ہوا موجود ہے، وہاں پانی موجود ہے، وہاں فرٹائل لینڈ موجود ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب کمبائنڈ ہوتی ہیں تو وہاں بے پناہ اناج پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ سیاحت بیان کروں، سیاحت بھی دیکھیں ایک انکم جو ہے اس کو جنریٹ کرنے کا ایک بہت بڑا ٹول ہے۔ ہمارے ہاں ماؤنٹین موجود ہے، ہمارے ہاں پلین ایریاز موجود ہیں، ہر قسم کی آب و ہوا موجود ہے، تو ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ دنیا میں بڑے ملک ہیں جو ٹورزم جو ہے اس سے $40 بلین $100 بلین کما رہے ہیں سالانہ، اور ہمارے ہاں جو ہے ٹورزم اس سے اونلی ہمارا جو جی ڈی پی ہے اس کا 2.7% جو ہے، انتہائی کم ہم وہ پروفٹ لے رہے ہیں، 2.7 جی ڈی پی کا، جو کہ اگر میں روپی کے اندر بیان کروں تو 793 بلین روپی بنتے ہیں جی، 2016 کے جو فگر دی گئی ہیں اس کے مطابق، جو کہ 7.6 بلین $US بنتے ہیں، کم اماؤنٹ ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے قدرت نے تو ہمیں ہر طرح کا موسم عطا فرمایا ہے، آب و ہوا عطا فرمائی ہے، دریا عطا فرمائے ہیں، ہر طرح کا ٹیمپریچر عطا فرمایا ہے، مانسون عطا فرمائی ہے، آپ کہہ لیں کہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب یہ آپ کو بیرہ عرب، عربین سی عطا فرمایا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور ایون ہسٹری کے حوالے سے ہمارا جنوبی پنجاب ہے، انٹیریئر سندھ ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو حکومتی سطح پہ اگر ہم بہتر پالیسیز جو ہیں وہ اس حوالے سے ترتیب دیتے ہیں، اس کو لاگو کرتے ہیں، اور جو اپنے مقامی جو ہیں لوگ ان علاقوں میں جانا چاہیں یا عالمی سطح سے ان علاقوں میں ٹورزم کے حوالے سے آنا چاہیں، تو اس کے لیے ہم جتنا بہتر حکومتی سطح پہ ڈھانچہ جو ہیں ان علاقوں میں بنائیں گے، تو اس سے ایون جو ہے جاب اپرچونٹیز بھی پیدا ہوں گی، آپ کا جو قومی آمدنی میں اس کا حصہ ہے 2.7 جی ڈی پی میں، اس میں بھی 15-20% پہ چلا جائے گا، اضافہ ہوگا، اس سے ہوٹل جو مینجمنٹ ہے، ہوٹل ٹورزم ہے، اس میں بڑا اضافہ ہوگا، تو جاب اپرچونٹیز پیدا ہوں گی۔ تو یہ آپ حکومت کے بھی کرنے کے کام ہیں،
اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہمیں ایسے ملک میں ہمیں اللہ پاک نے ایسا ملک عطا فرمایا ہے جہاں پہ سیاحت کے لیے بے پناہ جو ہیں وہ سپیس موجود ہے. اب میں سمندری حدود کی بات بولتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو عریبین سی ہے یہ نیئر ٹو 1045 to 46 کلومیٹر ہے اس کی بیلٹ جو ہے. اور یہ جو بیلٹ اتنی بڑی ہمارے پاس موجود ہے، اگر میں اس کو لمبائی کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، اگر میں ڈیپ بیان کروں تو ہماری جو عریبین سی ہے یہ 500 ڈیپ ہمیں UN کی طرف سے یہ علاقہ ہمیں دیا گیا ہے. اب اگر یہ بھی نعمت ہے، دنیا میں بے پناہ ملک ہیں جن کے پاس اپنا سی نہیں ہے، تو ہمارے پاس اپنا سی موجود ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب ہم نے اس کو بہتر یوٹیلائز کرنا ہے. دیکھو میں اس میں ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر ہم جو وسائل موجود ہیں ان سمندروں کے نیچے اندر، چلیں پیٹرولیم آئل بھی ہوگا، نیچرل گیس بھی ہوگا. دنیا میں نمبر 1 پہ عریبین سعودی عرب ہے، اور اس کے بعد عریبین سی ہے، اور پھر ہمارا 200-250 کلومیٹر کے بعد ہمارا عریبین سی ہے. ہماری بیلٹ آ جاتی ہے گوادر پورٹ، قاسم پورٹ، کراچی پورٹ. تو اس کے نیچے بھی تو بے پناہ وسائل موجود ہیں. تو اگر فیوچر میں اللہ پاک ہمیں اس قابل کرے گا، ہمارے پاس ٹیکنالوجی آئے گی، تو ہم وہاں سے بھی یہ چیزیں نکالنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ بھی اللہ پاک نے ہمیں محل وقوع کی وجہ سے وسائل دیے ہیں. اس کے علاوہ وائٹ میٹ ہے پانی میں. دنیا کا بہترین وائٹ میٹ جو ہے وہ عریبین سی کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ پانی ماڈریٹ ہے، نیم گرم پانی ہے. تو اس نیم گرم پانی میں اگر ہم اپنی وائٹ میٹ کے حوالے سے اپنی صنعتیں جو ہیں وہ سمندری حدود کے ساتھ گوادر میں، قاسم پورٹ پہ، کراچی پورٹ پہ لگاتے ہیں، تو ہم دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ جو ہیں وہ برآمدات کر پائیں گے وائٹ میٹ کی، اور اس سے بہت بڑا ریونیو ہم کما پائیں گے. تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو یہ اوور آل جو میں نے باتیں آپ کو پوائنٹ میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، یہ کہ ہمارے ملک کے جو محل وقوع ہے اس کی اہمیت کیا ہے، تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایسے مقام پہ بنایا ہے جس مقام کے اندر ہماری جو ایک ویٹیج ہے، ہماری جو ویلیو ہے وہ بے پناہ ہے. وہ چاہے دفاعی حوالے سے ہے، وہ چاہے سیاحت کے حوالے سے ہے، سمندری حدود کے حوالے سے ہے، فرٹائل لینڈ کے حوالے سے ہے، وہ چاہے ماؤنٹین کے حوالے سے ہے، وہ چاہے آپ کہہ لیں کہ آپ کا جو زراعت ہے اس کے حوالے سے ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ پاک نے معدنیات کے حوالے سے ہے. تو پارٹ 3 کے اندر اب آپ کو وہ جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے اندر بھی میں نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ پارٹ 3 کے اندر جو اب بیان کی ہیں، اس کے بعد آپ کو کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہمارے ملک کا جو محل وقوع ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے. اب ان چیزوں کو آپ بہتر انداز سے جو ہیں وہ آگے بیان کر پائیں گے. اللہ حافظ. آباد رہیں، سلامت رہیں.